حضرت ابو دردہ کی حدیث لائیں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا ابو دردہ مجھے کوئی ایسا ایک نصیحت کر دیں، مجھے ایسی کوئی ایک نصیحت کر دیں جس کو کر کے عمل کر کے میں اللہ کی بارگاہ اقدس میں اونچا مقام پالوں، عزت والا مقام پالوں. حضرت ابو دردہ بہت بڑے علمی شخصیت ہیں دوستوں صحابہ میں. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں ایک کیوں تجھے 5 کرتا ہوں، ایک کیوں تجھے 5 کرتا ہوں. 5 دیکھ لیں، پلو باندھ لیں، پلو باندھ لیں. اللہ کا پیارا بننا ہو تو یہ 5 نصیحتیں کون سی ہے؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے رزق حلال کھا، پاک رزق کھا. توجہ دینا، پاک رزق کھا، حلال رزق کھا، حلال رزق اپنے اہل کو کھلا، اپنے اہل کو کھلا. اور جب بھی گھر میں داخل ہو، توجہ دینا یہ جملہ، جب بھی گھر میں داخل ہو پاک ہو کے داخل ہو. بڑی گہری بات ہے کہ نہیں اس میں؟ نہیں ہے گہری بات، پتہ نہیں اب آپ لوگوں کے نہیں ہو. جب بھی گھر میں داخل ہو پاک ہو کے داخل ہو، جوا کھیل کے نہیں، شراب پی کے نہیں، زنا کر کے نہیں، گالی گلوچ کر کے نہیں. یہ سب برائیوں کے کام ہے نا، گناہوں کے کام ہے نا. اس سے پاک ہو کے گھر میں داخل ہو. اب دیکھو آپ میرے دوستوں دوسری کیا فرمائی کہ جب رزق تجھے حاصل ہو جائے تو کل کے رزق کی فکر نہ کر، کل کے رزق کی فکر نہ کر. یہ تو ہمیں حکم ہے نا، اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا. تیسری، جب صبح اٹھے تو یہ سوچ رات کو میں مردہ تھا. اللہ اکبر میرے دوستوں، واہ کمال کی بات ہے. اس پہ تو پوری تقریر ہے لیکن کیا کروں، بس وقت کے حساب سے سنیں. کیا ہے صبح جب اٹھے تو کیا ہو، اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں مردہ تھا، یہ نئی زندگی مجھے ملی ہے. تو ظاہر ہے پھر رات مرنے کا مقام ہوگا تو دن میں آدمی کیا کرے گا. چوتھا اس کو فرمایا گیا، چوتھا عمل کون سا ہے؟ چوتھا عمل یہ ہے کہ تو اپنی عزت کو اللہ کے سپرد کر دے. کیا بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی آپ کے، لیکن میں بتا رہا ہوں اپنی عزت اللہ کے سپرد کر دے. یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو بڑے حیران تھے، والا سوال بھی ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تجھے گالی دے، تو کوئی تجھے برا بھلا کہے، تیری ماں بہن یا جو بھی ایک کر دے، تو اس کو درگزر کر لے. درگزر کر کے اور سوچ اے اللہ اس کا تو جان تیرے سپرد ہی ہے میرا معاملہ. عزت تو خراب ہوئی ہے نا. اگر یہ تو کر لے گا، اللہ کا سپرد کر دے گا، تو پھر اس بندے کا بھی حال اللہ جو کرے گا وہ جانتے ہیں. لیکن تو سرخرو ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، تو نے بدلہ نہیں لیا. اسی لیے سرکار علیہ السلام نے ایک دم مرتبہ فرمایا صحابی سے، تم اپنے والدین کو گالی بکتے ہو. صحابہ ہل گئے، یا رسول اللہ آپ کی تربیت میں ہم ایسا نہیں. سب نانا کرنے لگے. بولے نہیں، اس لیے کہ جب تمہاری لڑائی ہوتی ہے کسی سے آپس میں تو تم اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہو، کرتے کہ نہیں کرتے ہو، اس کے ماں باپ کو گالی بکتے ہو. پھر وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی بکتا ہے کہ نہیں بکتا ہے. جب وہ تمہارے ماں باپ کو گالی بکتا ہے تو اس کا مقصد ہے تم نے اپنے ماں باپ پر گالی اس سے کھلوائی، موقع دیا اس کو تم نے، سرکار نے فرمایا. تو دیکھیں کتنی توجہی کی بات ہے. تو یہ عزت بچانا. چوتھا اور پانچواں فرمایا کہ جب برائی کرو، جب بری حرکت کوئی معاملہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو. بس یہ اگر 5 عمل تو نے کر لیے، اللہ کی بارگاہ اقدس میں بڑا عزت والا مقام پا جائے گا پائی جائے گا نا. دیکھو نا اب یار ان 5 پہ کون سا مشکل ہے، آسان سا ہے بظاہر، لیکن کرے کون. یا تو ہم جذباتی لوگ 1 منٹ میں مسجد نہیں چھوڑ دے. مسجد میں کوئی معاملہ آ جاتا ہے تیری میری ایسی کر دے، بھائی غصہ ہو گیا تھا، ابے تو غصے میں مسجد تو اللہ کا گھر تو دیکھ. اللہ اکبر میرے دوست بزرگوں. تو یہ بس